Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. قالا فرعون نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اور میں نے تو تمہیں اجازت ہی نہیں دی ایمان لانے کی، تم اس سے پہلے ہی ایمان لے آئے ہو جادوگر، کیوں ایمان لائے ہو؟ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اچھا اب پتہ لگا ہے اے موسیٰ تے توڑا بھی استاد ہے جادو میں، یہ تو تمہارا بھی استاد ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہوگا، اور آج تم اپنے استاد کے سامنے ہار گئے ہو۔ فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں بری طرح سے کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرفوں سے، ڈائگنلی، دایاں ہاتھ کاٹوں گا بایاں پاؤں کاٹوں، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں۔ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور اگر پھر بھی تم باز نہ آئے میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ لٹکا کے پھانسی دے دوں گا۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ذرا جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ شدید اور باقی رہنے والا ہے۔ ہم سے مراد کیا ہے؟ میں اور اللہ، میں اور موسیٰ کا رب، میں ایسا عذاب دوں گا تمہیں پتہ چل جائے گا موسیٰ کے عذاب سے میرا عذاب بڑا ہے۔ قالو، جادوگروں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم ہرگز نہیں ترجیح دیں گے تجھے اس پر جو ہمارے پاس واضح نشانیوں میں سے آ چکا، والذی فطرنا، اس ہستی پر جس نے ہمیں پیدا کیا، فاقض ما انت قاض، فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس کو جو تو نے ہمیں جادو پر مجبور کیا تھا اس کو بھی اللہ معاف فرما دے، واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم کے طور پر آئے گا، فإن لہ جہنم، بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اللہ کے پاس آئے گا ایسا مومن ہو کر، قد عمل الصالحات، جس نے واقعی سے اچھے اعمال کیے ہوں، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے بڑے اونچے درجات ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ جنات عدن، یعنی ہمیشہ بسنے والے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے، وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے پاکیزگی اختیار کر لی۔ ولقد اوحینا الی موسیٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا، ان اسری بعبادی، میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت میں نکلو، فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، اور پھر دریا میں عصا مارو اور اس سے خشک راستہ بنا لو، لا تخافوا درقا، پکڑے جانے کا خوف نہ رکھو، ولا تخشا، اور نہ ہی ڈوبنے سے ڈرو۔ اب ذرا اندازہ کریں نا، یعنی عصا مار کر اور دریا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ راستہ بن رہا، اور اب جب اس راستے میں سے گزر بھی رہے ہیں تو ہر وقت کیا ڈر ہے؟ تو بھائی ہر طرف پانی ہے، تو کہیں پانی آ ہی نہ جائے، ڈوب ہی نہ جائے، اور یہ ہے کہ پیچھے فرعون بھی ہے تو کہیں پکڑ ہی نہ جائے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو چھا گیا ان پر دریا میں سے جو کچھ ان پر چھا گیا۔ میں عرض کر چکا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا آخری آدمی اس سمندر میں سے نکلا تو فرعون کے لشکر کا آخری آدمی اندر انٹر ہو گیا، تو جب یہ نکل گئے اللہ نے فرمایا سمندر تیرا کام ختم، میرے بندے نکل گئے، راستہ تو نے میرے بندوں کو دینا تھا، نافرمانوں کو نہیں دینا تھا، اب تو دوبارہ مل جا، اور وہ سمندر آپس میں مل گیا، اور اللہ نے فرعونیوں کے لشکر کو غرق کر دیا۔
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، اور انہیں ہدایت نہیں دی، انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے تمہیں بچایا ہے تمہارے دشمن سے۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ طُورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے تم سے طور پہاڑ کی دائیں جانب سے وعدہ کیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ میں عرض کر چکا ہوں من اور سلوہ، من کیا تھا؟ یہ اصل میں شبنم کے قطرے تھے جو مٹھاس والے تھے، یہ ان کو ملتے ہوتے تھے، اور سلوہ بٹیرے تھے تازہ، یہ بٹیرے ملا کرتے تھے، یعنی کوئی کام کاج نہیں، کوئی محنت نہیں، اللہ بیٹھے بیٹھے رزق دے رہا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، ولا تطغوا فیہ، اور اس رزق میں حد سے نہ بڑھنا، فیحل علیکم غضبی، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر بھی میرا غضب اترا ہے فقد ہوا، وہ برباد ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھا عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ ہدایت کے راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اللہ نے پوچھا کس بات نے تمہیں اپنی قوم کے پاس آنے میں جلدی کروائی ہے موسیٰ؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ میری نقش قدم پر ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور میں نے اس لیے جلدی کی میرے رب کہ میں جو ہے نا وہ تاکہ میرے رب آپ راضی ہو جائیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ انہیں تورات عطا کی جائے، اور اللہ کے پاس حاضری کے شوق میں موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی اور مقررہ وقت سے قبل ہی یہ کوہ طور پہ چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ آپ جلدی کیوں آئے؟ کہا میں تو اس لیے آیا تھا آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، میں تو آپ کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ ٹھیک، قالا، اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، بے شک تمہاری قوم کو ہم نے بعد میں آزمائش میں ڈال دیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ یعنی اجلت پسندی اللہ کو کسی صورت میں پسند نہیں۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے۔ قال یا قوم علم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افتطال علیکم العہد، کیا تم پر وعدے کی مدت طویل ہو گئی؟ تم رب دیکھنا چاہتے تھے، اللہ نے وعدہ کیا تھا تم فرما برداروں میں سے ہوگے، میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، وہاں میں تمہیں اپنا دیدار بھی نصیب فرماؤں گا، اس وقت دیکھ لیتے جنت میں جا کے اللہ۔ تم نے جلدی کی، تم نے یہاں کوشش کی کہ تم خدا کو دیکھ سکو، اور تم نے سامری کی مدد لی۔ امرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے، فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ قالوا ما اخلفنا، قوم کے لوگوں نے کہا ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار میں سے آپ کے ساتھ وعدے کی، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہم سے قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا، فقذفناها، ہم نے انہیں پھینک دیا، فکذلک القى السامری، اور پھر اسے سامری نے ڈھال دیا، اسے میلٹ کر کے ان زیورات کو سونے کے سامری نے اپنی مرضی سے وہ بچڑے کی شکل بنا لی۔ فاخرج لهم عجلا جسدا، اور سامری نے اس میں سے ایک بچڑے کا ڈھانچہ اس میں سے نکالا، لہو خوار، اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی۔ وہ کیسے آتی تھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ کوئی ایسا سوراخ رہ گیا تھا کہ جب ہوا اندر داخل ہوتی تھی تو اندر ایک ایکو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی تھی، اور اس ایکو سے وہ سمجھتے تھے یہ کچھ بول رہا ہے، اور سامری کہتا تھا یہ تمہارا خدا ہے معاذ اللہ، یہ تم سے باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے تھے اچھا میں سمجھ تو نہیں آ رہی، تو عجیب سی آواز آ رہی ہے اس کے اندر سے۔ تو وہ کہتا تھا اچھا تم موسیٰ بھی تو تمہارے رب کی باتیں تمہیں ٹرانسلیٹ کر کے سناتے تھے نا، میں بھی تمہیں سنا دوں گا کہ تمہارا رب تمہیں کیا کہہ رہا ہے، میں ٹرانسلیٹر ہوں۔ فقالوا هذا الہکم والہ موسیٰ، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود بھی ہے، فنسیا، تو وہ بھول گئے، افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی وہ ان کے لیے نقصان اور نہ ہی نفع کا اختیار رکھتا ہے۔ ولقد قال لهم هارون من قبل، اور یقین ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا یا قومی انما فتنتم به، اے میری قوم تم اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں پڑ گئے ہو، وان ربکم الرحمن، بے
شک تمہارا رب رحمان ہے. فاتبعونی میری پیروی کرو، واطیعوا امری اور میرا حکم مانو. قالوا وہ لوگ کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین ہم تو اسی کے سامنے اعتکاف کریں گے، ہم تو اسی بچڑے کے سامنے گھٹنے موڑ کر بیٹھے رہیں گے. حتی یرجع الینا موسیٰ یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس آ جائے. قال یا ہارون ما منعک موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہارون کس چیز نے تمہیں روکا؟ اذ رأیتہم ضلوا جب تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے. اللہ تتبعن کہ تم میرے پیچھے نہیں آئے. افعصیت امری کیا تم نے میری حکم کی نافرمانی کی؟ اور تمہیں چاہیے تھا تم ان کو چھوڑ کر میرے پاس کوہ طور پہ آ جاتے، مجھے وہاں آ کے رپورٹ کرتے کہ آپ کی قوم جو ہے وہ گمراہی میں پڑ گئی، آپ تم کیوں نہیں آئے میرے پیچھے؟ قالا یبن امّا ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑے. اس کا مطلب ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں تھے کہ وہ سر اور یعنی داڑھی کے بالوں سے ہارون علیہ السلام کو پکڑ کے جھنجھوڑا انہوں نے کہ میری قوم شرک کر رہی تھی تو کدھر تھا. اور اب صرف ایک نقطہ نوٹ کر لیں، یہ کیوں اللہ نے بیان کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود نہیں ہے. ہارون علیہ السلام کے ذمہ تھا کہ قوم میں شرک نہ ہونے دیں، قوم کو اللہ کی نافرمانی نہ کرنے دیں. ہارون علیہ السلام انہیں اس بات پر قائل نہ کر سکے. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو دعوت نہیں دی، ان کو برائی سے روکا نہیں. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے غصے میں، انتہائی غضبناک ہو کر ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا. تو نے انہیں اللہ کی نافرمانی سے روکا کیوں نہیں جب تو ان کے اندر موجود تھا؟ یہ اللہ کے بندے کو اتنا غضب آ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کو غضب آ رہا ہے کہ بھئی یہ تو موجود تھا اور یہ اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو نے روکا نہیں. ذرا سوچو قیامت والے دن میں اللہ کے سامنے جاؤں اور میرا رب مجھ سے پوچھے میرے بندے میری نافرمانیاں کر رہے تھے، تو حق جانتا تھا، تو دین جانتا تھا، تو صحیح راستہ جانتا تھا، تو نے انہیں میری نافرمانی سے کیوں منع نہیں کیا؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل میں اس لیے ڈرتا تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی. ولم ترقب قولی اور میرے فیصلے کا انتظار نہیں کیا. قال فما خطبک یا سامری موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھی سامری تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا بی کہ میں نے وہ دیکھا ہے جس کو لوگوں نے نہیں دیکھا. میں نے تو خدا کی زیارت کر لی خواب میں معاذ اللہ. فقبضت قبضة من اثر الرسول تو میں نے ایک مٹھی بھر لی رسول کے نقش قدم سے. فنبذتها پھر میں نے اسے بچڑے پر ڈال دیا. جبرائیل علیہ السلام کے نقش قدم کو لگایا اور میں نے اس میں سے وہ کر لیا. دوسری تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جہاں نقش قدم تھا وہاں سے میں نے کچھ مٹی تبرک کے طور پہ لی اور میں نے اس بچڑے پہ ڈالی اور بس یہ جناب کذالک سولت لی نفسی اس طرح مجھے میرے نفس نے سجایا کہ یہ کر لو، میں نے کر دیا. قال فاذهب موسیٰ علیہ السلام نے کہا دفع ہو جا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس تیری سزا یہ ہے تو ساری زندگی کہتا رہے گا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. یعنی ایسی بیماری لگ جائے گی تجھے کوئی ٹچ بھی کرے گا تو تجھے تکلیف ہوگی اور تو لوگوں سے کہے گا میرے سے دور جاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے عذاب کا جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ہاں رہ گیا تیرا وہ معبود، تیرا وہ بچڑا جو تو نے بنایا تھا جس کے سامنے تو جم کے بیٹھا رہتا ہے. لِنُحَرِّقَنَّهُ ہم اسے جلائیں گے. کیا کریں گے؟ سونے کا ہے نا، سونا ایسے تو نہیں جلتا لیکن ہم اسے اس سارے کو پگھلا دیں گے دوبارہ. ثم لننسفنه في اليم نسفا پھر ہم اس کی جو باقیات ہوگی اسے ہم دریا میں اڑا کر بہا دیں گے تاکہ اس کی باقیات بھی نہ رہے. کل کو کہ اس کو بھی تبرک نہ سمجھ لیں.
انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو، بے شک تمہارا معبود اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وسع کل شیء علما، اور وہ ہر چیز پر اپنے علم سے چھایا ہوا ہے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم آپ کو ان واقعات میں سے سناتے ہیں جو گزر چکے، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یقیناً ہم نے اپنے آپ کو اپنے پاس سے نصیحت عطا فرمائی ہے، من اعرض عنہ، جس نے اس سے رخ پھیر لیا، فانه يحمل يوم القیامت وزرا، تو قیامت کے دن وہ بڑا بوجھ اٹھائے گا، خالدین فی، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، وساء لهم یوم القیامت حملا، اور ان کے لیے روز قیامت بڑا برا بوجھ ہوگا، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں خوف سے، یتخافتون بینہم، چپکے چپکے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کریں گے، ان لبثتم الا عشرا، لگتا ہے تم دنیا کی زندگی میں صرف 10 دن رہے ہو، 10 دن، یعنی جس دنیا کی زندگی کو ہم خیال کرتے ہیں کہ بڑی طویل ہے اور اس کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، قیامت والے دن کیا کہہ رہے ہوں گے؟ تو چند دن ہی رہ کر آئے ہیں، بس بڑا مختصر سا وقت تھا۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جاننے والے، اللہ فرما رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہوں گے، اذ یقول امثلهم طریقا، جب ان میں سے کوئی زیادہ سمجھ رکھنے والا کہے گا، ان لبثتم الا یوما، کوئی 10 بھی نہیں، تم تو صرف ایک ہی دن رہے ہو دنیا کی زندگی میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، آپ فرمائیے میرا رب انہیں بکھیر دے گا، اڑا دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر زمین کو صاف میدان بنا دے گا، لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تم اس میں نہ کوئی موڑ دیکھو گے نہ کوئی ابھار دیکھو گے، بالکل پلین۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس روز سب آئیں گے پیچھے ایک پکارنے والے کے، لا عوج لہ، کوئی اس سے منہ نہیں پھیر سکے گا، وخشعت الاصوات للرحمن، اور سب آوازیں رحمان کی آواز کے سامنے پست ہو جائیں گی، فلا تسمع الا ہمسا، کوئی شے تم نہیں سنو گے مگر ایک مدھم سی آہٹ ہوگی جو ان کے چلنے سے، حشر کی طرف جانے سے جو قدموں کی چاپ پیدا ہو رہی ہوگی وہ سنو گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس روز کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی، ورضی له قولا، اور جس کی بات کو اللہ نے پسند فرمایا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے اور جو ان کے پیچھے، ولا یحیطون به علما، اور لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے اس کے سامنے جھک جائیں گے جو ہمیشہ رہنے والا اور زندہ ہے اور قائم رہنے والا، وقد خاب من حمل ظلما، اور ناکام ہوگا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، ومن يعمل من الصالحات، اور جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے، وهو مؤمن، اور وہ ایمان والا بھی ہے، فلا يخاف ظلما ولا حظما، تو وہ اندیشہ نہیں رکھے گا کسی ظلم کا نہ ہی کسی حق تلفی کا، وكذلك انزلناه قرانا عربيا، اور اسی طرح سے ہم نے نازل کیا ہے اسے قرآن عربی کی صورت میں، وصرفنا فيه من الوعید، اور ہم نے طرح طرح سے اس میں ڈرانے والی باتیں بیان کی ہیں، لعلهم يتقون، تاکہ وہ اللہ سے ڈر جائیں، او يحدث لهم ذکرا، یا قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔ فتعالى الله الملك الحق، بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، ولا تعجل بالقرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے بارے میں جلدی نہ کریں، من قبل ان يقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ اس کا وحی کرنا آپ کی طرف پورا کر دیا جائے، وقر رب زدنی علما، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے عہد لیا تھا، فَنَسِيَا، تو وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں کوئی ارادہ لغزش کا نہیں پایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، یا آدم إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، فَتَشْقَىٰ، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، دنیا میں جا کے مشقت کرنی پڑے گی، جنت میں تو آسانیاں ہیں، جنت میں تو راحتیں ہیں، سب کچھ اللہ نے عطا فرما دیا، دنیا میں جاؤ گے تو پھر مشقت کر کے لینا پڑے گا۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا،
بے شک تمہارے لیے کہ تم نہ بھوک محسوس کرتے ہو نہ تم برہنگی محسوس کرتے ہو، انک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے نہ تمہیں دھوپ ستاتی ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان، پھر آدم علیہ السلام میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، قال یا آدم، وہ کہنے لگا اے آدم علیہ السلام، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں آگاہ کروں ایک ایسے درخت جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہی سے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، فاکل منها، آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے اس درخت سے کھا لیا، فبدت لهما سوآتهما، ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، وطفق یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے ڈالنے لگے، وعصى آدم ربہ فغوا، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم ٹالا اور جذبات میں بہہ گئے، ثم اجتباہ ربہ، پھر انہیں ان کے رب نے چن لیا، فتاب علیہ، تو ان پر نظر کرم فرمائی، وہدا، اور انہیں ہدایت دی، قال اہبطا منہا جمیعا، اللہ نے فرمایا تم دونوں اس جنت سے اکٹھے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، فإما یأتینکم منی ھدی، پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، فمن اتبع ھدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا یضل ولا کا، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ مشقت میں پڑے گا۔ اور یہ بڑی خوبصورت آیات، بالکل آخری جو آیات آ رہی ہیں اس سورت کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اکانومی کا دار و مدار IMF پہ نہیں ہے، ورلڈ بینک پہ نہیں ہے، تمہارے ریزروز پہ نہیں ہے، تمہارے ڈیپٹ پہ نہیں ہے، پروفٹ اور لاس پہ نہیں ہے، اگر تم نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں تمہاری معیشت تم پہ تنگ کر دوں گا، تمہاری اکانومی برباد کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسا شخص جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے ہم اسے قیامت کے دن اٹھائیں گے اندھا بنا کر۔ قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا ربا مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہے، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا میں تو میری 6/6 کلاس کوئی آئی سائٹ تھی، میں تو دیکھتا تھا اچھی طرح، آج مجھے تو نے اندھا کیوں بنایا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ فرمائے گا یہ ایسا ہی تھا، جب میرے پاس تیری آیات آئیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے میری آیات کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اس طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ آج اللہ تجھے بھول، اللہ نے تجھے بھلا دیا، اللہ تیری طرف توجہ نہیں کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اس طرح ہم بدلہ دیں گے انہیں جو حد سے گزرے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّي، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، تو کیا اس بات نے انہیں ہدایت نہیں دی، کم أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، وہ جن کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے یہ بات طے نہ کر دی گئی ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا، تو ضرور ان کے ساتھ عذاب کا چمٹنا ہو جاتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک مقررہ مدت نہ ہوتی، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کیا خوبصورت آیات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہے، لیکن آپ ان کے کہنے پہ صبر کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے بھی اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کی گھڑیوں میں پھر اللہ کی تسبیح کریں، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اول و آخر میں بھی، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ خوش رہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور ہرگز نہ اٹھائیں اپنی آنکھیں اس مال و اسباب کی طرف جس سے ہم نے ان مختلف طبقات کو جو کفار میں ان کو فائدہ پہنچایا ہے، زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں اس کے ذریعے سے آزمائیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا عطا کردہ رزق بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر قائم رہیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے، آپ تو ایسے رزق، یعنی ساری دنیا کے لوگ ایسے رزق اکٹھا کر رہے ہیں جیسے اللہ کو لے جا کے رزق پیش کرنا، اللہ کو لے جا کر یہ درہم و دینار پیش کرنے ہوں۔
سونا اور چاندی پیش کرنا ہو کہ ہماری مغفرت کرنا. اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام تقوی والوں کا ہے. قالوا، اور کافر یہ کہتے ہیں لولا یاتینا بآیۃ من ربی، کہ وہ نبی کیوں نہیں ہمارے پاس کوئی معجزہ لے آتے اپنے رب کے پاس سے. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آ گیا ان کافروں کے پاس واضح بیان ان تعلیمات کا جو پہلی کتابوں میں تھیں. ولو ان اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے اس سے پہلے ہلاک کر دیتے. لقالوا ربنا، تو وہ ضرور کہتے ہیں ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو انہیں ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا. فنتبع آیاتک، تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے. من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے. قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کل متربص، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے. فتربصوا، تم بھی انتظار کرو. فستعلمون، ان قریب تم جان لوگے. من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھے راستے والے. ومن اہتدی، اور کس نے ہدایت پائی ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے سورہ طٰہٰ مکمل کر لی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا 16واں پارہ بھی مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ ہم نے سورۃ الانبیاء پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یعنی بالکل متصل جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ الحج ہے. بہت اہم سورہ مبارکہ ہے، اور بڑے اہم احکامات اس سورت میں ہیں. کل انشاءاللہ پڑھیں گے، اس لیے کل وقت پہ تشریف لے آئیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.